مسلمان غالب آئیں گے، بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہوگا، کہ ان کے چھپنے کے لیے بھی خدا کوئی جگہ نہیں رکھے انشاءاللہ۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، تو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، وہ دن اللہ ہمیں یا ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بدلائے گا، مسلمان غالب آئیں گے۔ اور میرے نبی کی بات سچی ہے، الفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج بار بار یہ کہا جا رہا ہے ایک جماعت کے تعلق سے غلطی کی، ٹھیک ہے بھائی غلطی کی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو جسٹیفیکیشن ہے سارے مسلمان میڈیا کے اوپر سب سے پہلے آتی ہے کنڈیم، اور سوال بھی ہو رہا ہے ڈو یو کنڈیم، ڈو یو کنڈیم، ڈو یو کنڈیم۔ سوال تو یہ ہے کہ جو 70 سال سے زائد ظلم و زیادتی فلسطینی مسلمانوں پہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں کون اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کون بات کرے گا؟ جو لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا ذمہ دار ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا ان کو کنڈم کیا جا رہا ہے؟ کیا کسی بھی اعتبار سے اس کے اوپر ان کا گریبان کوئی پکڑنے کی طاقت و ہمت رکھتا ہے؟ اور سب سے پہلے سوال کر ڈو یو کنڈیم، ڈو یو کنڈیم، ڈو یو کنڈیم۔ نہ ان کو کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ ان کے لیے کوئی زندگی جینے کے لیے صحیح طریقے سے سادھنیں ان کو فراہم کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے کیا تم فلاں جماعت کو کنڈم کرتے ہو؟ ارے سوال تو یہ کرو کہ جو 80 سال سے ظلم و بربریت ہو رہی ہے مسلمانوں پہ اس کو کون کنڈم کرے گا، اس کے اوپر کون بات کرے گا؟ کیا یہ سوال ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے میڈیا چینلز کے اوپر؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا انتم مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی چوکٹ پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ انتہائی درد دل کے ساتھ اور with the pain in my heart، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ غم اور یہ تکلیف پائی جاتی ہے کہ آج جو صورتحال گلوبل لیول پہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جس قسم کی بربریت اور جس قسم سے ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، بالخصوص ملک فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو بربریت کی جا رہی ہے اور جو ظلم کیا جا رہا ہے، اور جس قسم سے قتل و غارت گری کا ایک ماحول قائم کر دیا گیا ہے، اور ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ہزاروں گھر والوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے، یعنی 2 ملین سے زیادہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر چھوڑ کے چلے جائیں، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر بار چھوڑیں اور چلے جائیں۔ کہاں جائیں؟ 50-50 فٹ کی دیواریں تو خود آپ نہیں ہیں، آخر وہ جائیں تو کہاں جائیں؟ بس کہا جا رہا ہے کہ شہروں کو چھوڑ دیا جائے، چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور آئرنی یہ ہے کہ جو مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، جن کو یہ موقع میڈیا کے ذریعے فراہم کیا جا رہا ہے کہ ہاں آپ مظلوم ہیں، اور جو لوگوں کو یہ باور کرانے کے اندر کوشاں ہے کہ ہم مظلوم ہیں، کہ کسی ایک جماعت کو یا کسی کی غلطی کو جسٹیفائی کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے، ان کے پاس کیا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، جبکہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں مظلوم ہے، فلسطینی مسلمان۔ اب کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے، اور لوگ الحمدللہ زمانے میں میڈیا بھی دیکھتے ہیں، عرصے سے سیاست کو جانتے ہیں، باریک بینی سے کرتے رہتے ہیں، کہ بضع اوقات باضابطہ طور پہ معلوم ہوتا ہے ملکوں کو کہ اس قسم سے کوئی بات ہونے والی ہے، لیکن اس کو باضابطہ طور پہ پری پلان انداز میں روکا نہیں جاتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو تاکہ پھر ہم ایک میساکر، ایک قتل و غارت گری کا بازار اپنے مخالف دھڑے کے اوپر کھول دیں، اور یہی حال ہوا۔ خود ہم جس ملک سے آتے ہیں کیا حال ہے وہاں پہ کہ اتنا اوپریس کرو، اتنا اوپریس کرو، موب لنچنگ کی جا رہی ہے، ہر طریقے سے کھانے کے اوپر روک، ہر طریقے سے۔ الحمدللہ ہم جس شہر سے ہیں، جس حصے سے ہیں، وہاں یہ معاملات نہیں ہیں، لیکن دوسرے علاقوں میں یہ ہے۔ لیکن جب کسی کی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بس اس مدعے کو اٹھا کے لاکھوں مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کا وہ رائٹ حاصل کر لیتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا۔ اور قرآن مجید میں ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ حضرت
موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بتایا گیا کہ سیدنا موسیٰ کو تو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا کہ جب فرعون قتل و غارت گری کا بازار کھول چکا تھا، یعنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچوں کا قتل کر دیا گیا تھا، پروسیکیوٹ کیا جا رہا تھا بچوں کو، ہزاروں فیملیز کو ختم کر دیا گیا تھا، اور ایک انٹائر سیولائزیشن کو سبجوگیٹ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ فرعون کی کارستانی تھی کہ ظلم اور بربریت کا شہنشاہ بنا ہوا تھا. اب آپ دیکھیے انداز تکلم، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو درج فرماتا ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کے لیے، اس وقت حضرت تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے ملاقات کے لیے ایک مصری شخص سے، ایک ایجپشین شخص سے آپ کی جھڑپ ہوتی ہے. اور جب جھڑپ ہوتی ہے، جھڑپ ہوتے ہی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پنچ کرتے ہیں اور اتفاقاً وہ مر جاتا ہے. He gets killed. وہ سیدنا موسیٰ کے اس مار سے مر جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اب اس کو مدعا بنا کر فرعون کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نقل فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون، جس نے لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا، جو لاکھوں فیملیز کے تباہی کا باعث بنا، جس نے ایک انٹائر سیولائزیشن کو سبجوگیٹ کر دیا. وہ کہتا ہے اے موسیٰ تم ٹیررسٹ ہو، تم ٹیررسٹ ہو، انت من الکافرین. کس کو کہتا ہے؟ سیدنا موسیٰ کو کہتا ہے. کہنے والا کون؟ فرعون. اور پھر دیکھیے جو سچ ہے وہ تو سچ ہے، اور قرآن ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال فعلتها اذا وانا من الضالين. ہاں، مجھ سے یہ اوور سائٹ ہو گیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے لیے غلطی کا لفظ یا مسٹیک کا لفظ یہ مناسب نہیں ہوتا. یہ اوور سائٹ ہوا سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن پھر ساتھ ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. اب سوال حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے زمانے تک کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ سوال کرو ان ظالموں سے جب وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ خود ظلم کرتے ہیں. اور ایک واقعے کو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، ایک لغزش کو تو اس طریقے سے پروپیگیٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں کافر ہوں، میں ٹیررسٹ ہوں، میرے ماننے والے ٹیررسٹ ہیں. Who gave you this right؟ حضرت موسیٰ سوال کر رہے ہیں اے فرعون، تجھ کو کس نے یہ حق دے دیا کہ جو خود لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے، ایک سیولائزیشن کو سبجوگیٹ کر دیا گیا ہے، تجھے کیا یہ رائٹ حاصل ہے کہ تو مجھ کو کہے کہ میں ٹیررسٹ ہوں؟ تو پہلے خود اپنا گرے باندھے. اللہ، کیا آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں تو کیا یہ ہو نہیں رہا؟ اور آئرنی یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس بنی اسرائیل کے حق کے لیے بھیجے گئے تھے، آج انہی کی نسلیں دوسرے انسانوں کے پر ظلم کر رہی ہے. جن کو ظلم سے، زیادتی سے بچانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے، آج انہی کی نسلیں دوسرے انسانوں کے اوپر اس طریقے سے حملہ آور ہے. عزیزان محترم، ایک اور واقعہ سیرت النبی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ جب کفار کا دور تھا، فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے اوپر انتہا سے زیادہ ظلم و زیادتی کی جا رہی. حضرت عمار بن یاسر نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ حضرت یاسر کو اور آپ کی والدہ ماجدہ کو کس طریقے سے قتل کر دیا گیا. حضرت بلال صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی سڑکوں پہ کھینچا جا رہا ہے، ڈریگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. جو بھی کلمہ توحید بلند کرتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. ان سے تجارت نہیں کی جاتی تھی، ان کو پانی کے لیے، کھانے کے لیے ترسایا گیا. حتیٰ یہ کہ نبی آخر الزمان، ہم سب کے آقا و مولا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اساسینیٹ کرنے کا باضابطہ منصوبہ بنا دیا گیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے کے لیے باضابطہ منصوبے بنائے گئے، حملے کیے گئے، ہجرتیں کرنی پڑی. حتیٰ یہ کہ جو مسلمان تھے وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر گئے جان کو بچانے کے لیے. اللہ اکبر. اسی دوران آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کرنے والے کون؟ قریش، کفار قریش تھے. اب مسجد حرام کے اندر حرمت والی جگہ ہے، اور پھر جو سیکرڈ مہینے تھے، ایک واقعہ ایسا ہوا کہ کچھ مسلمان
صحابہ کرام سے ایک قسم کی جھڑپ ہو گئی ایک قریشی سے جو قریش کفار سے تعلق رکھتا تھا. وہ کافر تھا اور قریش میں سے تھا, مسجد حرام کے حدود کے اندر, اور پھر ساتھ ساتھ سیکرڈ مہینے کے اندر, حرمت والے مہینے کے اندر جھڑپ ہوئی اور اس جھڑپ کے اندر وہ قتل ہو گیا. اللہ اکبر. اب جیسے وہ قتل ہوا, اب قریشیوں نے کہا تم لوگ ٹیررسٹ ہو. کیا ہو؟ ٹیررسٹ ہو. ایک قریشی کو تم نے قتل کیا, اور پھر نہ صرف قتل کیا بلکہ حرمت والے مہینے میں کیا اور حرمت والی جگہ پہ کیا. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قالوا قتال فیہ کبیر. اے حبیبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کے اندر اگر کسی کا قتل کر دیا گیا ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر, کہ اس کے اندر قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا سن ہے. دیکھیے اسلام تو جو بات حق ہے وہ بیان فرماتا ہے. ٹھیک ہے, حرمت والے مہینے میں کسی کا قتل ہو جائے کسی کے ہاتھ سے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو آگے بڑھاتا ہے. کہہ کون رہے ہیں کہ قریش کہہ رہا ہے مسلمانوں سے, کون مسلمان؟ جو مظلومین ہیں, جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں کون؟ ظالم. ٹھیک ہے, یعنی کہ ظالم مظلوم کا لبادہ اوڑھ کر مظلوم کو کہہ رہا ہے کہ تو ظالم ہے, تو ٹیررسٹ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں پوچھتا ہے, آپ پوچھئے ان سے اور بتائیے ان سے کہ جو لوگوں کی زندگی کو جینا اجیرن کر دے, جو اللہ کی نافرمانی کرے, جو اللہ کے بیت سے اللہ کے گھر کو آنے سے لوگوں کو روکے, ہجرتوں پہ مجبور کر دے, کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ اس سے بڑا گناہ ہے. الفتنۃ اکبر من القتل, کہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. دیکھیے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج بار بار یہ کہا جا رہا ہے ایک جماعت کے تعلق سے غلطی کی, ٹھیک ہے بھائی غلطی کی ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ جو جسٹیفیکیشن ہے سارے مسلمان میڈیا کے اوپر سب سے پہلے آتی وی کنڈیم, اور سوال بھی ہو رہا ہے ڈو یو کنڈیم, ڈو یو کنڈیم, ڈو یو کنڈیم. سوال تو یہ ہے کہ جو 70 سال سے زائد ظلم و زیادتی فلسطینی مسلمانوں پہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں کون اٹھ کھڑا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کون بات کرے گا؟ جو لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا ذمہ دار ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا ان کو کنڈم کیا جا رہا ہے؟ کیا کسی بھی اعتبار سے اس کے اوپر ان کا گریبان کوئی پکڑنے کی طاقت و ہمت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر سوال یہ ہے, کہنے والے بھی وہ لوگ ہیں, میں اشارتاً بات کروں گا, دیکھیے ہم بھی لا آف لینڈ کا خیال کرتے ہیں, ہمیں نہ صرف اپنے ملک ہندوستان سے محبت ہے بلکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, بس رہے ہیں, ہماری اولادیں پل رہی ہیں, ہمیں اس سے بھی محبت ہے. اللہ اس پہ بھی رحمت فرمائے, اللہ ہمارے بھی مادر وطن پہ رحمت فرمائے, لیکن جو بات حق ہے وہ تو حق ہے. ٹھیک ہے, کہہ کون رہے؟ آپ دیکھیے مسلمان جو ہے اس کو چاہیے یہ کہ وزڈم کے ساتھ سوچے, فکر کرے, اور سیاست کو سیاست کے اینگل سے مت دیکھو, سیاست کو انسانیت کے اینگل سے دیکھو. آپ دیکھو سوال وہ کہہ رہے ہیں کہ سیویلینز, معصوم سیویلینز کے اوپر حملہ کر دیا گیا. دیکھیے باضابطہ طور پہ اسرائیل نے کہا کہ وی آر ایٹ وار. یہ وار کرائسس ہے, اور وار ہمیشہ بڑی دردناک ہوتی ہے. وار جو ہوتی ہے وہ بڑی دردناک ہوتی ہے. وار کے اندر کئی معاملات ہوتے ہیں, اور اس نے خود ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم وار پہ ہیں, جو خود بعض شہروں کے نست و نابود کرنے کے ذمہ دار ہے, کہ باضابطہ پری پلان انداز میں ایک ان کے مارشل کو مار دیا گیا تھا پرل ہاربر میں. ناگاساکی اور ہیروشیما جیسے شہروں کو نست و نابود صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. کیا اس کے اوپر کوئی مواخذہ کیا گیا؟ کیوں اس کو جسٹیفائی کیا گیا کہ ہمارے مارشل کو مارا گیا؟ تو اس کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایجوکیشن کے حساب سے بات کر رہا ہوں. کسی کو اچھا ظاہر کرنا, کنڈم کرو یا نہیں کرو, جو بات غلط ہے وہ تو غلط ہے. کسی معصوم کا قتل کرنا یہ تو اسلام کے اندر ہر اعتبار سے حرام ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایک کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو اس نوعیت پہ لا دیا گیا ہے کہ وہ آج اپنی جان بچانے کے لیے جو چاہے سو کرے. آج ان کو باضابطہ ایک اوپن جیل کے اندر بند کر دیا گیا. اور سب سے پہلے سوال کر, ڈو یو کنڈیم, ڈو یو کنڈیم, ڈو یو کنڈیم.
نہ ان کو کھانے کو کھانا ہے, نہ پینے کو پانی ہے, نہ ان کے لیے کوئی زندگی جینے کے لیے صحیح طریقے سے سادھنیں ان کو فراہم کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے کیا تم فلاں جماعت کو کنڈم کرتے ہو؟ ارے سوال تو یہ کرو کہ جو 80 سال سے ظلم و بربریت ہو رہی ہے مسلمانوں پہ, اس کو کون کنڈم کرے گا, اس کے اوپر کون بات کرے گا؟ کیا یہ سوال ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے میڈیا چینلز کے اوپر؟ عزیزان محترم, جو کام ہوا ہر اعتبار سے غلط ہوا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے؟ نہیں. آپ دیکھیے کیسے نیریٹو کو چینج کر دیا گیا. ہمیں اپنے احباب کو, دوستوں کو, باسز کو, کولیگز کو یہ باور کرانا پڑے گا. بات دیکھیے یاد دلانا ضروری ہے. اور ہسٹری میکس یو پاورفل. آپ کو نالج دیتی ہے. ہسٹری بتائیے لوگوں سے کہ آخر ہوا کیا ہے, یہ کیوں ہوا ہے, وجہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. آخر ایک اٹھے دن ٹھیک ہے, جس نے اگر کوئی غلط کام کیا تو کیا غلط, لیکن آخر ہوا کیا, اس کے بیک گراؤنڈ میں ہسٹری کیا ہے, وجہ کیا ہے, آخر وہ بھی تو ظاہر کریں, وہ بھی تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ اس کو آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو پھر اسی طریقے سے اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کریں گے. اور سب سے پہلی بات یہ کریں گے وی کنڈم. ارے ہم کنڈم کرتے ہیں, لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کیا تمہیں شرمندگی ہے یا نہیں ہے اپنے ظلم و زیادتی کے اوپر؟ عزیزان محترم, اور ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم, کہ میں نے آدم کی اولاد کو, بنی آدم کو عزت دار بنائے, عزت بخشی ہے. میں نے بنی آدم کو, یعنی کہ ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں بنی آدم ہیں, ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کی نظر میں سب ایک ہی لیول کے, سب عزت دار ہیں. فضیلتیں جگہ جگہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہیں, لیکن سب کو عزت دی ہے. ہر انسان کی اپنی ایک انڈیویجول ریسپیکٹ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, ہر ایک کے اوپر کرم فرمایا. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ مومن کی عزت, اسی لیے کہا گیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ بردباری سے رہے, ڈیسنسی سے رہے. مومن کبھی کوئی ایسے حرکات کے اندر ملوث نہ رہے کہ اس کی معتبری, اس کی ڈیسنسی اس سے مار کھا جائے. کہ مومن کو چاہیے کہ وہ عزت کے ساتھ رہے, کیونکہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے. کوئی ایسا کام نہ کرے جہاں اس کی عزت خراب ہوتی ہے. عزیزان محترم, اب جو یہودیوں کا مین ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وی آر بورن سپیریئر, ہم سپیریئر بورن کیے گئے ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. اور صرف ایسی بات نہیں, آپ میڈیا جا کے چیک کیجئے کہ انہوں نے, ان کے بڑے بڑے عہدیداروں نے, ان کے ملٹری کے جو مارشلز ہیں, جو ان کے منسٹرز ہیں, ان کے فارن سیکرٹریز ہیں, انہیں کہا فلسطینی جو ہے وہ گاربیج ہے, اینڈ فلسطینیز آر جسٹ اینیملز. یہ ان کے کہنا ہے, یہ باضابطہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے ملکی سطح پہ کہ اینیملز ہے. اور عقیدہ کیا ہے ان کا کہ ہم چونکہ سپیریئر ہیں, یہ سب اینیملز ہیں, جانور ہیں. حتیٰ یہ کہ کچھ کافی سال پہلے جو وہاں کا پرائم منسٹر تھا, اس کا نام اسحاق سمتھنگ تھا, اس نے تو باضابطہ سٹیٹمنٹ دیا تھا, فلسطینیوں کو کہا کہ تم لوگ ہماری نظر میں کچھ نہیں ہو مگر یہ کہ گراس ہاپرز ہو تم لوگ ہمارے سامنے. آپ بتائیے یہ مکالمہ فلسطینیوں سے کیا جا رہا ہے. کیا ان کو اللہ نے عزت نہیں دی جینے کے لیے؟ کیا ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ نے ان کو وہ مقام نہیں دیا؟ ان کو بھی تو انسان بنایا. تو اس طریقے سے اوپریس کیا جاتا تھا, اوپریس ہر طریقے سے اوپریس کیا گیا ہے. آج اگر فلسطینی خود اپنے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, یا فلسطینیوں کے لیے, چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو, سبھی لوگ پوری دنیا کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں, تو آخر وجہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ بھائی مزاح کی بات تو یہ ہے, یعنی اتنا غلط اس کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے, یعنی عجیب تعجب ہوتا ہے. پہلے تو ان کو لینا دینا ہی کچھ نہیں معلوم, اور ہسٹری سے ناواقف نابلد لوگ ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ ایک شخص ہے چودھری کوئی ہے زی نیوز کا, وہ کہہ رہا ہے اور باور کرا رہا ہے, بولے دیکھیے مسلمانوں کی اسٹریٹجی دیکھیے کس طریقے سے ظلم ہوا اسرائیل کے اوپر, پٹاخے پھوڑے گئے اسرائیل کے اوپر, ٹھیک ہے اشارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے فلسطین کے حق میں. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی طاقت کیسی ہے, کہ جرمنی میں فلسطینیوں کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں, امریکہ میں فلسطینیوں کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں, سعودی عرب میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ایجپٹ میں, مڈل ایسٹ میں, ہر جگہ, چیچنیا میں, یورپ میں, افریقہ میں, ہر ملک کے اندر مسلمانوں ہی کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں, فلسطینیوں کے حق میں ہو رہے ہیں, اور اسرائیل کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. اب ان بے وقوفوں سے کون بتا رہا ہے کہ ہسٹری کیا ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو کیا ایسے ہی پوری دنیا کے اندر
ہوا ایسی چل رہی ہے کہ بھئی فلسطینی مظلوم ہے. نہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ نسل در نسل کس طریقے سے ظلم اور بربریت کا شکار بنایا جا رہا ہے فلسطینیوں کو. عزیزان محترم، یہاں پہ حتیٰ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ جو عقیدہ ہے یہودیوں کا، فرمایا گیا کہ اگر یہودی اپنے قول کے اندر سچے ہیں اور حق ہیں کہ اللہ نے ان کو سب سے زیادہ سپیریئر بنایا ہے، کیونکہ یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر اور انسانوں سے سپیریئر ہے. یہ جو دوسرے ہمارے برادران ہیں یہ بھی نہیں سمجھتے، ان کو بھی یہ جانور کے ہی مانند سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ پوچھو ان سے کہ یہ اگر اپنے قول میں سچے ہیں تو پھر موت کی تمنا کریں. دیکھیے موت کتنی بڑی شے ہے. یعنی فرمایا گیا ہے اور بلکہ بولا جاتا ہے نا if the end is well all is well. خاتمہ بالخیر ہونا یہ سب سے بڑی حقانیت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، خاتمہ بالخیر. اب انما الاعمال بالخواتیم، ایک تو ہے انما الاعمال بالنیات کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم کہ پوری زندگی کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ ہے. کہ خاتمہ if the end is well all is well. خاتمہ دیکھو کیسے ہوا. اسی لیے بزرگان دین فرماتے تھے ارے بابا ہماری سچائی، صوفیہ اکثر فرماتے تھے ہماری سچائی دیکھنا ہے تو ہمارے جنازوں کو آگے دیکھو. ہمارے جنازوں کو دیکھنا کہ ہم میں کتنی سچائی تھی، اور ویسے ہی دیکھا گیا کیسے لوگ جو ہے امٹ کے آتے تھے. کہتے تھے کہ ایسے ایسی شخصیات، ایسے ایسے چہرے ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے اور ان کے جنازے کے اندر دیکھے گئے. لوگ پہچانتے نہیں ایسی بزرگ شخصیات، ایسی نورانی شخصیات، اور وہ جو ہے جنازوں کے اندر موجود رہتی تھی پہلی صفوں کے اندر. صوفیہ فرماتے تھے کہ ہمارے جنازوں کے آگ کے دیکھو ہماری سچائی کے لیے. عزیزان محترم، تو اس کو میں کنسائز کر رہا ہوں، اس کا جسٹ آپ سے عرض کر رہا ہوں. اب یہ جو ایک فلسطینی کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، بچے اس کے قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے، لوگ رو رہے تھے، اس کو پرسہ دے رہے تھے. پرسے کی کیا بات ہے؟ پرسے کی کیا بات ہے؟ ارے خدا کا وعدہ ہے، ارے ہم 70 گھر جنت میں جا رہے نا. یہ ہے مسلمان کا ایمان. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تمنا کرو. بولو مسلمان تمنا کرتا ہے خاتمے کی، شہید ہو جائے. کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کیوں؟ اللہ پہ ایمان ہے. اللہ پہ ایمان ہے نا، یہ کسی پیسے کے اوپر ایمان نہیں. اللہ کی ذات پہ پیسہ بچانے والا ہے. 1 ارب ڈالر بھی اگر خبر میں لے کے جائے کیا ہونے والا ہے. لیکن اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، رسول پاک کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر جنت کا سرٹیفکیشن ہے. اللہ فرماتا ہے یہودیوں سے کہہ دو اور پوچھو کہ اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو پھر خاتمے کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو. اور موت کی تمنا کون کرتا ہے؟ صرف مسلمان کرتا ہے. چونکہ موت کیا ہے؟ وصال کا نام ہے، ملاقات کا نام ہے، رب سے ملاقات کا نام ہے. یہ تو ٹیسٹ والی زندگی ہے. کیا مسلمان فلسطینی اتنے مر رہے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا. بمباری پڑی پھر بھی بلڈنگ نہیں چھوڑ رہے. ایک شخص لیٹا ہوا ہے ملبے کے سامنے، بولا میرے گھر کے 200 لوگ شہید ہو گئے. 200 لوگ. کہہ رہا میں بھی یہاں پہ شہادت پا جاؤں گا لیکن میں اس مقام سے نہیں جاؤں گا. یہ بیت المقدس کی جگہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑے جاؤں گا. کیا یہ مومن مسلمان کا جذبہ کوئی اور لا سکتا ہے؟ کیا یہ ایمان والے کا جذبہ کائنات کے اندر کوئی لا سکتا ہے؟ یہ آخر جذبہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ ایمان کی وجہ سے آ رہا ہے. مسلمانوں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ حقانیت اگر پہچاننا ہو تو پھر دیکھو کہ اس جماعت کے اندر موت کی خواہش ہے کہ نہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی خواہش ہے کہ نہیں. تو پھر ماننا پڑے گا اگر مسلمان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہاں اگر ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا. اور یہ سچی جماعت کی علامت ہے. عزیزان محترم، ہمیشہ مسلمانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے، رسول پاک کی یہ تعلیمات رہی ہے کہ لا آف لینڈ کے ساتھ ہمیشہ وفا کرنا. لا آف لینڈ کے ساتھ، جس ملک میں رہتے بستے ہیں، جس ملک کے باشندے ہیں، اس کی لا کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرنا. اور مسلمان ہمیشہ وہی کرتا ہے. لیکن لا آف دا لینڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے اور انسانیت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، یہ بھی قرآن کی تعلیمات ہے، یہ بھی سرکار کی سیرت سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. عزیزان محترم، آج ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں اور ہمارے معاشرے میں ارد و گرد بھی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آخر فلسطینیوں کا جو مسئلہ ہے وہ آخر کیا آج کا مسئلہ ہے، کہ آج کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ہے، یا 80 سال سے زائد
جو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی اور بربریت کی جا رہی ہے، ان کو کون پکڑے گا؟ ان کے گریبان کو کون پکڑے گا؟ حدیث شریف آپ سے عرض کرتا ہوں، خوشخبری رسول پاک کی پیشن گوئی حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان غالب آئیں گے، اور میرے نبی کی بات سچی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کچھ نہیں کہتے اپنی خواہش سے مگر یہ کہ جو اللہ ان سے کہلواتا ہے۔ اور نبی ایک مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان غالب آئیں گے، بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہوگا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا، رسول پاک فرماتے ہیں یہ جو لوگوں کو اپریس کرتے ہیں، یہ جو ظلم کرتے ہیں، ہر یہودی، اس میں محدثین نے کلام کیا ہے کہ ہر یہودی کو اس زمرے میں نہ لیا جائے، ہر یہودی کو اس زمرے میں نہ لیا جائے، بلکہ وہ جو بالکل بدترین ایکسٹریمسٹ زائنسٹ ذہنیت کے لوگ ہیں، جو مسلمانوں کو جانور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گاربیج ہیں، دوسرے انسان یہودیوں کے علاوہ گاربیج ہیں، گراس ہاپرز ہیں، اینیملز ہیں، یہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ عالم یہ ہوگا کہ ان کے چھپنے کے لیے بھی خدا کوئی جگہ نہیں رکھے گا۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، تو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، وہ دن اللہ ہمیں یا ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بتلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور فرمایا گیا ہے حدیث شریفہ کے اندر، وہ پتھروں کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان عطا فرمائے گا، اور پتھر بولیں گے یہاں یہ چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، یہاں سے باہر نکالو، یہ چھپ رہا ہے یہاں پہ۔ عزیزان محترم، اور میرے نبی کی بات سچی ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پہ کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ یا اللہ تو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر رحم فرما، یا اللہ تو نہایت مہربان ہے، تو نہایت محبت کرنے والا ہے، یا اللہ تو بہت پیار کرنے والا ہے۔ مولا تو اپنے بندوں کے اوپر کرم فرما، مولا معصوم بچوں کے اوپر کرم فرما، یا اللہ تو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر کرم فرما، یا اللہ تو نے بدر کے اندر مولا کریم بندگان خدا کے لیے غیبی مدد بھیجی، مولا کریم اسی بدر کے صدقے میں فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ تو چاہے تو ابابیل سے جنگ کو جتوا دے، مولا کریم تیرے ہر چیز اختیار میں ہے، یا اللہ تو ہی ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا ہے، ہماری خواہش کو پوری کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو پوری کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنے حبیب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، یا اللہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ انا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا بلوڈ ہوں، اللہ کا حبیب ہوں۔ یا اللہ تیرے محبوب حبیب کبریا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت آج پریشان ہے، یا اللہ ان کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، مولا کریم وہ شہادتیں حاصل کر رہے ہیں، مولا کریم معصوم بچے قتل کیے جا رہے ہیں، یا اللہ ہاسپٹلز کو نہیں چھوڑا جا رہا، سکولز کو نہیں چھوڑا جا رہا، مولا کریم زندگی کو اجیرن کر دیا گیا ہے مسلمانوں کی۔ یا اللہ اگر آج مسلمان واپس اپنے قدموں پہ نہیں کھڑے ہوں گے مولا کریم تو تیرے دشمن کامیاب ہو جائیں گے، تیرے دشمن خوش ہو جائیں گے، تیرا عدو شیطان خوش ہو جائے گا، اور مولا کریم یہ تجھے ہرگز پسند نہیں۔ مولا کریم تیرے حبیب مغموم ہو جائیں گے، تیرے حبیب کبریا غمزدہ ہو جائیں گے اگر ان کی امت کے ساتھ یہ بربریت کا سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کے غم کو برداشت نہیں کرتا، یہ سرکار کے ہر امتی کا عقیدہ ہے۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے بندگان خدا کی مدد فرما، دستگیری فرما، تو ہی حقیقی طور پہ دستگیر ہے، تو ہی حقیقی طور پہ مددگار ہے۔ یا اللہ تو چاہے تو ایک آن کے اندر ہر چیز ختم ہو جائے، مولا کریم تو کرم فرما، فضل فرما، مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، ان کے قول کے اندر طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ایسی طاقت عطا فرما کہ کوئی مسلم قیادت سے اگر کوئی بات نکلتی ہے تو وہ دنیا کے اوپر ایک رعب طاری ہو جائے۔ مولا کریم ایسی زبانوں کے اندر مسلم قیادت میں طاقت عطا فرما۔ مولا کریم تو چن لے کسی ایک کو یا کئی کو اور مسلمانوں کی قیادت کے لیے آگے بڑھا دے۔ مولا کریم تو کرم فرما، تو فضل فرما، رحم فرما۔ مولا کریم اس ملک کے اندر بھی جو پریشانیاں ہو رہی ہیں ہماری حجابی بہنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے لباس کو دیکھ کے حملہ آور ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مولا کریم تو ہم سب کی، ہمارے اقارب کی، اس ملک میں تمام رہنے بسنے والے لوگوں کی مولا کریم تو حفاظت فرما، ہر طریقے سے ہمیں طاقتور بنا۔ مولا کریم یہ جو مسلم دشمن طاقتیں ہیں ان کو نصف نابود کر دے۔ مولا کریم
یہاں کے تمام رہنے بسنے والوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا فرما. مولا کریم تو کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. مولا کریم فلسطین مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، اور مولا کریم انہیں زندگی جینے کا مولا کریم اچھا موقع فراہم فرما. مولا کریم جلد از جلد مولا کریم جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس پہ روک لگوا دے. مولا کریم تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.